بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں تازہ ترین اطلاعات کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، آپ کو اس بات کا علم ہے کہ کراچی 2013 تک ایک دہکتا ہوا جہنم تھا۔ کوئی بھی ایک ایسی کامیابی نہیں جو اس دور کی حکومت یہ اپنے کریڈٹ پہ لا سکے۔ بھتہ خوری، دہشت گردی، ٹارگیٹ کلنگ، اغوا برائے تاوان، زندگی عجیب تھی۔ میں کہتا ہوں اتنی مائیگریشن کراچی سے ہوئی تھی کہ خدا کی پناہ۔ آپ جانتے ہیں، میرے کیا بتانے کی ضرورت ہے، اگر آپ پاکستانی ہیں اور اخبار پڑھتے ہیں تو آپ کو علم ہوگا کہ ایم کیو ایم نے اس شہر کو کیا بنا دیا تھا اور کیا بنانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ جنرل راحیل شریف نے یہ عزم کیا کہ وہ کراچی کی روشنیاں واپس لائیں گے۔ ان کے عزم بالجزم کے نتیجے میں کراچی میں 22,853 آپریشنز جو ہیں رینجرز اور سیکورٹی فورسز نے مل کر کیے۔ 95% دہشت گردی ختم کی، 95%۔ 98% ٹارگیٹ کلنگ ختم کی، 99% بھتہ خوری ختم کی، اور 98% اغوا برائے تاوان کے واقعات کم ہوئے۔ کراچی کا ہر دوسرا گھر ان تینوں جرائم میں سے، یعنی دہشت گردی، ٹارگیٹ کلنگ، بھتہ خوری، اغوا برائے تاوان، کسی نہ کسی میں سے متاثر تھا۔ کوئی نہ کوئی نزدیک یا دور کا رشتہ دار جو ہے ان کا، وہ اس کا شکار ہوا تھا۔ اور اب تو وہاں مطلب جو مکین تھے، رو رو کے ان کی آنکھوں کے آنسو ہی خشک ہو گئے تھے۔ اس دوران جناب والا 2300 دہشت گرد پکڑے گئے، 255 ٹارگیٹ کلر پکڑے گئے، اور 1100 سے زیادہ بھتہ خور جو گلی محلے میں جن کی ڈیوٹیاں تھیں کہ آپ نے کسی معمولی سے سرکاری ملازم، پرائیویٹ ملازم، دکاندار، الا یہ کہ دودھ دہی بیچنے والوں کو بھی معافی نہیں دینی، ان سے بھی بھتہ لینا ہے اور وہ بھائی کے پاس لندن پہنچانا ہے یا کہاں کہاں پہنچانا ہے، اور پھر اس کا کیا استعمال ہوتا تھا۔ ناظرین کرام، عالمی سروے کے مطابق، عالمی رپورٹس کے مطابق 2014 میں جرائم کے لحاظ سے کراچی کا 6واں نمبر تھا پوری دنیا میں، اور آج کراچی 104ویں نمبر پر آ چکا ہے۔ یہ سب کام کس نے کیا تھا؟ سیکورٹی ایجنسیوں نے اور رینجرز نے۔ اس زمانے میں بھی، یعنی مسلسل رانا ثناء اللہ اینڈ کمپنی اور ادھر تو ساری پوری پیپل پارٹی کی ایک ہی ماتم کیا کرتی تھی کہ رینجر جو ہیں زبردستی دفتروں میں گھس جاتے ہیں، جناب رینجر نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، جمہوریت کی ایسی تردید کر دی، جمہوریت کی ٹانگ توڑ دی، جمہوریت کا بازو توڑ دیا، پوچھے بغیر یہ کر لیا، وہ کر لیا۔ اور انہوں نے پولیس کہ جتنے یعنی جرائم پیشہ پولیس والے تھے جو اس میں انوالو تھے، ان سب کو سیکورٹی فورسز نے قابو کیا، جن سب کو بدماشی، گنڈا گردی، حرام خوری کے ساتھ سندھ کی برسر اقتدار پیپل پارٹی حکومت نے رہا کروا لیا۔ بیشتر کو کروا لیا، کئیوں شاید کچھ کے مقدمات چھوٹوں کے بیچاروں کے واپس رہ گئے ہوں گے، باقی سب کو انہوں نے کروا لیا تھا۔ تھوڑا سا اس پس منظر میں میں آپ سے گزارش کروں گا، اپنے سارے تعصبات ایک طرف رکھ کے تھوڑا سا اس پس منظر میں یہ بات سوچیں کہ جو آپ کا والد آپ کے گھر کو ٹھیک کرتا ہے، بناتا ہے، آپ کی تباہی و بربادی کے جو اثرات تھے ان میں اتنی کمی لاتا ہے، وہ کچھ درد تو آپ کا رکھتا ہوگا۔
یہ شکایتیں ہمیں ملتی رہتی تھیں اس پروپیگنڈے میں کہ رینجرز نے جناب بڑی سختی کی ہے، وہ گالیاں دیتے ہیں، مارتے ہیں، یہ کر دیا، فلاں کو گولی مار دی، جو جھوٹا جب بیچارے کو اسلحہ برآمد کرتے تھے تو کہہ دیتے تھے کہ نہیں جی یہ تو انہوں نے خود ہی کیا ہے۔ انہوں نے میرا خیال کراچی سے کوئی ایک ڈویژن فوج جتنا اسلحہ تو اب تک برآمد کروا دیا ہوگا، اتنا انہوں نے کراچی کو جہنم بنایا ہوا تھا۔ ناظرین کرام، جب آپ کی انوالومنٹ ہوتی ہے نا کسی ڈپارٹمنٹ میں، آپ کہیں نوکری کرتے ہیں، کسی بینک میں کریں یا کسی اخبار میں کریں یا فوج میں کریں یا پولیس میں کریں یا واسا میں کریں یا بجلی کے محکمے میں کریں، کہیں بھی کریں جہاں آپ ایک لمبا عرصہ آپ کا ہوتا ہے نا، جہاں آپ کی بہت انوالومنٹ ہوتی ہو، جذباتی بھی اور ذہنی اور جسمانی بھی، تو وہاں پھر آپ کے کچھ تحفظات بھی ہوتے ہیں جن کا معاشرے کو خیال کرنا چاہیے۔ یہ سٹیک ہولڈر ہیں کراچی کے، یہ جو رینجرز اور سیکورٹی فورسز ہیں، یہ سٹیک ہولڈر ہیں۔ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ جب انہوں نے یہ حرکت جو غلیظ گندی کا کمینی حرکت کی تھی وہاں صفدر اوان نامی ایک مخبوط الحواس شخص نے، تو اس کے جواب میں سیاست شروع ہو گئی تھی۔ سندھ حکومت چونکہ ان دنوں ان کی آپس میں بڑی محبت تھی، آپ تو ختم بھی میرے خیال قریباً کر دیا بلاول بھٹو کے ایک بیان نے، تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ نہیں ایسے نہیں تھا، وہ پولیس کی آئی جی کو لے گئے، یہ کر دیا، وہ مقدمہ ہی ان کے خلاف نہیں بنا رہے تھے، اب بھی نہیں بنایا۔ جس طرح 14 بے گناہ یہاں ماڈل ٹاؤن نے ہماری آنکھوں کے سامنے مرے تھے، تو ٹی وی میں ہم یہ بھی مناظر ہماری آنکھوں کے سامنے آئے تھے نا، جب وہ بندر کی طرح وہاں پہ ناچ رہا تھا یہ صفدر اوان جو ہے، اور نعرے لگوا رہا تھا اور کیا کر رہا تھا، اور حرمت کو اس مزار کی حرمت کو پامال کر رہا تھا، یہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ لیکن سندھ پولیس نے کہا کہ نہیں تھی۔ اچھا جی، اگر جس نے ایف آئی آر لکھوائی تھی اگر وہ موقع پر نہیں تھا تب پولیس کا فضل نہیں، پولیس کے سامنے کوئی جرم ہو تو پولیس کیا اس کی ایف آئی آر نہیں لکھے گی؟ میرا خیال سندھ میں یہی رواج ہے، اسی وجہ سے وہاں کسی کو انصاف بھی نہیں ملتا کہ کوئی بندہ ایف آئی آر جب تک نہ لکھائے یہ مجرم کو پکڑتے نہیں، درج ہی نہیں کرتے۔ اصولی طور پہ تو آپ کو اس کو گرفتار کر کے پابند سلاسل کرنا چاہیے تھا اسی وقت، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ بہرحال اس بات کو مریم نواز صاحبہ نے اور یہ جو ہمارے جمہوریت کے مامے ہیں انہوں نے اپنی زندگی موت کا مسئلہ بنا لیا۔ انہوں نے کہا جی پاکستان میں جنازہ نکل گیا جمہوریت کا، اور ہماری پرائیویسی کو انہوں نے یہ کر دیا، حالانکہ وہ سب ڈرامے بازی سے ثابت ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود جب جنرل باجوہ نے ایک تحقیقاتی کمیشن قائم کیا، ایک سندھ حکومت نے بھی قائم کیا تھا، سندھ حکومت کی تو رپورٹ ابھی تک نہیں آئی، لیکن جو کمیشن جنرل باجوہ کو حکم پہ قائم ہوا تھا کور کمانڈر 5 کور کی نگرانی میں، اس کی رپورٹ آ گئی ہے۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ رینجرز اور فوج کے افسروں نے اپنی دانست میں یہ جو کچھ اقدامات اس حوالے سے کر رہی تھی یہ پولیس، اس کو ناکافی سمجھا، کیونکہ رینجرز کی انوالومنٹ آج بھی مطلب لمحہ موجود میں بھی کراچی میں پولیس موو نہیں کر سکتی دہشت گردی کے خلاف رینجرز کی مدد کے بعد۔ جتنے آپ کو پتہ خطرناک کام ہوں گے نا وہاں رینجر آگے ہوتی ہے، پولیس تو بیچاری پیچھے ہی ہوتی ہے یا کچھ۔ اس کا خدا نہ خواستہ یہ مطلب نہیں ہے کہ میں وہاں کی کوئی پولیس کی مخالفت کر رہا ہوں، پولیس نے بڑی شہادتیں دی ہیں کراچی میں، بہت بہت دلیر افسر تھے، خاص طور سے جن کو ان کتوں نے مار دیا تھا، وہ دہشت گردوں نے، جو اپنے یہ جو بھائی کے جو گنڈے تھے انہوں نے مار دیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ غیرت مند سندھی حکومتوں نے ان کا قاتل گرفتار نہیں کیا، نہ اس پہ مقدمہ چلایا، پتہ نہیں 250 کے 300 مار دیے تھے افسر، گن گن کے مارے تھے، ان میں سے یہی زندہ بچا تھا جو آج کل بیچارہ غلط یا صحیح اب عدالتی کارروائیاں بھگت رہا ہے۔ ناظرین کرام، اس رپورٹ کے مطابق رینجرز نے یہ سمجھا ان پہ خاصا پریشر آ رہا تھا۔ دیکھیے ان کے یہ جو کراچی کے اسٹیک ہولڈر ہیں نا، ہلکے تاجر ہیں یا بڑے بڑے بزنس مین ہیں،
جو بھی سوسائٹی کے مختلف حلقے ہیں ان کا آپس میں بڑے روابط بن چکے تھے. ان کی طرف سے یہ دباؤ آ رہا تھا ان پر کہ جی یہ کیا بدتمیزی ہے کہ اس نے اتنی بدتمیزی بھی کی اور الٹا جو ہے آپ اس کو بے گناہ بھی قرار دے رہے ہیں. تو انہوں نے کچھ جذباتی رد عمل کا مظاہرہ کیا اور یہ اپنی اختیارات سے متعلقہ زیادہ انہوں نے آگے بڑھ گئے جیسا ان کو کرنا نہیں چاہیے تھا. یہ کرنا نہیں چاہیے تھا، یہ رپورٹ نے بتایا. اور اب بتایا گیا کہ متعلقہ ذمہ داروں کو ان کی ذمہ داریوں سے ہٹا دیا گیا ہے اور اب جی ایچ کیو میں جو فوج کا ایک اصول ہوتا ہے اس کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. ناظرین کرام، جنرل باجوہ نے ان وطن فروش جمہوری بندروں کے منہ پر ایسا تمانچہ مارا ہے اس رپورٹ نے کہ اگر ان میں شرم ہو تو ڈوب کے مر جائیں، لیکن یہ ان میں شرم چونکہ غیرت نام کی چیز ہے ہی کوئی نہیں. یہ غیر ملکی سٹوج ہیں، یہ کسی کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. ریاست سٹیٹ ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی، ان کے نزدیک صرف ان کے مفادات اہمیت رکھتے ہیں جنہوں نے ان کو ڈاکوؤں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا ہے. اب جو ان کی یہ جو جمہوریت کے معاملے ہیں، سندھ گورنمنٹ کی رپورٹ تو نہیں آئی، فوج کی رپورٹ آ گئی ہے اور انہوں نے ملزموں کو تعین کیا ہے اور یہ ان کے خلاف کارروائی کی ہے. آپ کو اس بات کا علم نہیں کہ فوج میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ متعلقہ جو شخص نے غلطی کی اس کے خلاف کارروائی نہ ہو. وہ منظر عام پہ نہیں لاتے، ڈھول تاشے نہیں بجاتے، یہ الگ بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل باجوہ نے تو جو کہا تو کر دکھایا. اب اس بات کا فیصلہ پاکستان کے عوام کریں گے کہ یہ جو فوج پہ اسٹیبلشمنٹ پہ الزامات لگتے ہیں ان میں کتنی صداقت ہے اور کتنا جھوٹ ہے اور کتنا یہ غیر ملکی پروپیگنڈا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے. گھر میں جتنی جگہ میسر ہے وہاں پہ سبزیاں کاشت کریں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کا بہت شکریہ.